أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله
بحمد ربك واستغفره إنه كان إنه كان توابا. إذا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي
العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آپ کے محسن میری مراد صاحبزادہ محمد محسن رضا صاحب، اور ساتھ ہی تشریف فرما اسی راہوں پہ، راہ محبت پہ چلنے والے ایک عظیم راہی، اور اسی در و دیوار کے اندر ایک خوبصورت ترین وقت گزارنے والی خوبصورت ترین شخصیت، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، محترم المقام، عزت مآب، نبی رائے حضور محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب. صاحبزادگان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یادگار اسلاف، یہیں سے بہار اپنے دامن میں بھی بس آئی اور پھر وجہ بہار بھی بنے. میری مراد امام المدرسین، ساز العلماء، سازی مکرم حضرت علامہ و مولانا قبلہ صوفی محمد بخش صاحب زیدہ مجدہ. اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاک گھرانے کی برکتوں کے طفیل تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور فخر جامعہ رضویہ، عظیم مذہبی اسکالر، سعدی مکرم قبلہ محمد آصف علی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور آج کی اس بزم میں فخر السادات سید برہان حیدر شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. حضور والا کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. 92 نیوز کے اوپر آپ حضرات ملفوظات سنتے رہتے ہیں. عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ و مولانا مفتی علامہ محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ بلا تاخیر تشریف لائیں بعد حسنہ کے لیے حضرت علامہ و مولانا محمد فاروق القادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند محبت کے ساتھ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. قابل صد تکریم چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حضرت صاحبزادہ حسن رضا صاحب، مفکر اسلام حضرت صاحبزادہ حسین رضا صاحب، حضرت صاحبزادہ محسن رضا صاحب،
خطیب اسلام حضرت سید برہان حیدر شاہ صاحب، دیگر قابل صد تکریم لائق زد احترام مدرسین کرام، علماء کرام اور میرے معزز مقتدر طلباء کرام اور مہمانان گرامی مرتبت، سب سے پہلے میں صاحبزادگان کو، اس ادارے کے مدرسین اور تمام کام کرنے والے جملہ ورکرز کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامعہ رضویہ بلا شک و شبہ ام المدارس ہے۔ جامعہ رضویہ نے جو علماء و مشائخ، حفاظ اور قراء کی ایک بڑی تعداد اسلام کو دی ہے، وہ تعداد پاکستان ہی نہیں بیرون ملک بھی بڑے خلوص اور حدود میں رہتے ہوئے دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کا یہ پر رونق گلستان ہمیشہ آباد رکھے، اور اس جامعہ کے فیض میں، اس جامعہ کی علم اور حکمت کے پھول بکھیرنے میں خاص برکات شامل فرمائے۔ آج چونکہ جلسہ دستار ہے اور جامعہ رضویہ سے اس مرتبہ 75 کے قریب طلباء کچھ شرف دستار حاصل کریں گے، کچھ اسناد حاصل کریں گے، اور جامعہ کے دیگر مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو شامل کر کے یہ تعداد تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ 250 کے قریب ہے۔ الحمدللہ یہ اس دین کے خادمین میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے علم کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنا علم ان بے علم لوگوں تک پہنچائے۔ اس حوالے سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے کتاب الکسب کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور سرکار نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا ما بال اقوام لا يعلمون جیرانہم ولا یفقہونہم ولا یفتنونہم ولا یأمرونہم ولا ینہونہم۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو علم نہیں سکھاتے، انہیں دین کی بنیادی قدروں سے آگاہ نہیں کرتے، انہیں دانش سے آشنا نہیں کرتے، اور انہیں نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا ما بال اقوام لا يتعلمون من جیرانہم ولا يتفقہون ولا يتفتنون۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے ارد گرد اہل علم کے پاس جا کر ان سے علم کے موتی حاصل نہیں کرتے، دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان کے پاس جو علم و حکمت کا فیضان ہے اس کو حاصل کرنے کی سعی نہیں کرتے۔ اب آپ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا،
اہل علم جن کی ذمہ داری تھی علم سکھانا اور دین سے لوگوں کو آشنا کرنا، اور بے علم لوگ جن کی ذمہ داری تھی اہل علم سے علم کے موتی لینا، دونوں کا ذکر فرما کر دونوں کو اپنے طرز عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دونوں کو فرمایا کہ اپنے رویوں کو درست کرو۔ یہ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ میں طلباء سے اور جو ہمارے معزز طلباء اس سال ختم بخاری شریف کا شرف پا رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے دونوں طبقات کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے رویوں کی اصلاح نہ کی، علم والوں نے علم نہ سکھایا اور بے علم لوگوں نے علم سیکھنے کی کوشش نہ کی، لَأُعَاجِلَنَّ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا، تو آخرت کی سزا تو آخرت میں ملے گی، میں دنیا میں ہی ان کو کوئی ایسی سزا جو جلد دی جا سکے تجویز کر دوں گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو آپ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ شریف میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ آخر حضور نے آج کن لوگوں کی بات کی ہے، جن کو حضور یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں سزا دوں گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ حضور اشعریوں کی بات کر رہے ہیں۔ اشعری وہ ہیں جو یمن سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ میں، اور مدینہ شریف کے قریب ان کی ایک بستی آباد تھی، اور اسی قبیلے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ اس قبیلے کے اکثر افراد پڑھے لکھے تھے، اور اس قبیلے کو کہا جاتا تھا کہ یہ فقہاء، علماء اور حفاظ کا خاندان ہے۔ اب یہ بات گھومتی ہوئی اور چلتی ہوئی اشعری قبیلے کے اکابر تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے جملے کی نزاکتوں اور اس میں چھپا حضور کا جلال محسوس کیا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ علم والے نے ارد گرد والوں کو علم نہ سکھایا تو میں سزا دوں گا، اب وہ چلے آئے کہ ہم حضور کی خدمت میں آ کر تصدیق کر لیں کہ جو حضور نے فرمایا ہے کیا اس سے مراد ہم ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو وہ سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے یہ بات سنی ہے تو کیا آپ نے یہ ہمارے متعلق ارشاد فرمایا ہے؟ تو سرکار نے اپنی وہی بات دوبارہ دہرا دی۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ کریم آقا کیا آپ نے وہ بات ہمارے متعلق ہی ارشاد فرمائی ہے؟ حضور نے پھر اپنی وہی جمعے کے خطبے والی بات دہرا دی۔ وہ سمجھ گئے بات ہماری ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی آقا امہلنا سنا، ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیں، ہمارے جتنے ارد گرد کے لوگ بے علم ہیں ہم جا کر انہیں علم سے آشنا کریں گے اور 1 سال میں تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضور نے انہیں 1 سال کی مہلت عطا فرما دی۔ امام محمد بن حسن شیبانی اس حدیث سے ایک نقطے کا یہ استنباط کرتے ہیں کہ ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر رعایا میں علم کے حوالے سے کوتاہی پائی جا رہی ہے تو وہ جبراً ان کو علم کی تحصیل اور علم کی تعلیم سے متعلق نظام کے اندر لا سکتی ہے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم اپنی ذات کے اندر محصور نہ کریں، مدرسے کی 4 دیواری سے نکل کر جہاں کہیں ان کا مسکن اور قرار گاہ ہوگی ارد گرد کے ایک ایک فرد تک اپنی دانائی اور حکمت کے ساتھ علم کی روشنی پہنچائیں، کسی کے اعتقادی اصلاح کریں، کسی کی عملی اصلاح کریں، جس کو جس طرح کی پیاس ہے
اسی اعتبار سے علم کے فیض اور چشموں سے اسے سیراب کرتا رہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بے علم جو لوگ ہیں ان پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علماء کے حضور پیش ہوں اور اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جتنا ضروری علم ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے، آپ نے جو علم پڑھا ہے یہ خیر کا علم ہے، اسی لیے آپ عالم دین بنے ہیں، اسی لیے آپ کا باطن روشن ہو گیا، آپ کی دماغ کے اندر نور نے جگہ بنا لی اور آپ کی زبان سے دانائی کے اور حکمت کے کلمات جاری ہوئے۔ یہ سراپا خیر کا علم ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں خیر کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ جب تک شر کا علم نہیں ہوگا، شر کے اسباب کا علم نہیں ہوگا، شر پسند عناصر کی وارداتوں اور ان کے طریقوں کا علم نہیں ہوگا، آپ شر کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ شر کا خاتمہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ منکر کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ اب اس کے خاتمہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح الخیر ومغالیق الشر، فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے خیر کی چابیاں بنایا ہے اور شر کے لیے انہیں تالا بنایا ہوا ہے۔ ان کے وجود سے خیر کا دروازہ کھلاتا ہے اور ان کے وجود سے شر کے آگے تالا لگ جاتا ہے۔ خیر کھل کر لوگوں کو نیکی کی طرف لاتی ہے اور شر بند ہو کر ان لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب فرمایا تو ساتھ جو لوگ خیر کے لیے مفتاح اور کی اور چابی بنتے ہیں ان کے معال اور انجام اور انعام کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، فرمایا جس کو رب نے خیر کی چابی بنایا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور جس کو رب نے شر کے آگے تالا بنایا اسے بھی جنت کی بشاری۔ اور میرے دوستو، یہ مدرسہ، یہ چار دیواری جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں ایک استاذ قسم پرسی میں بیٹھ کر دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر ایک چٹائی ایک قالین میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے کہ یہاں سے پوری ملت اسلامیہ کے لیے خیر کی چابیاں تیار ہو رہی ہیں، شر کو بند کرنے کے لیے تالے تیار ہو رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، چابی وہ بہتر ہوتی ہے جس سے تالا کھلے۔ وہ چابی جو تالا ہی نہ کھولے وہ کسی کام کی ہے، اور وہ تالا جسے آپ بند کرنے لگیں اور دباتے رہیں اور آپ مکے مار مار کر اسے بند کرنا چاہیں، وہ تالا پھر بھی بند نہ ہو تو ایسا تالا کسی کام کا ہے؟ آپ وہ تالا جو بند نہیں ہوتا بوقت ضرورت اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور وہ چابی جس چابی سے بوقت ضرورت تالا ہی نہ کھلے وہ چابی بھی آپ کے کسی کام کے نہیں، اسے بھی آپ اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا جب میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں وہ شخص جو خیر کے لیے چابی ہے اور شر کے لیے تالا ہے وہ جنتی ہے، تو وہ عالم دین جس کے وجود سے مخلوق کو خیر ملے اور وہ چابی کا کام دے، وہ عالم ملت اسلامیہ کے لیے فخر ہے۔ اور وہ عالم جس کے ذریعے سے شر کا ناطقہ بند ہو وہ بھی ملت کے لیے فخر ہے۔ لیکن جو علم حاصل کرے، جو مدرسے کی 8-10 سال روٹیاں توڑے اور اس کے بعد سوسائٹی میں جا کر اپنا کردار ہی نہ ادا کرے، وہ ملت پر ایک بوجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ رب نے اگر یہ علم دیا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اور تقاضے بھی ہیں۔ گرامی قدر احباب، صحابہ اکرام میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک الگ ذوق کے صحابی تھے۔ ان کا ذوق کیا تھا؟ یہ حضور کی خدمت میں بیٹھتے اور حضور سے شر کے متعلق سوالات کرتے۔ آپ خود فرماتے ہیں یسألونہ عن الخیر، صحابہ اکرام خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، کنت اسألہ عن الشر، میں حضور سے اکثر شر کے حوالے سے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا کیا شر ہے، کیسے کیسے فتنے ہوں گے، ان کے اسباب کیا ہوں گے، ان کا ازالہ اور ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ کی حس اتنی تیز تھی کہ آپ مستقبل میں وہ فتنہ جو پیدا ہو سکتا ہے اس کو بھانپ کر پیشگی اس کے خاتمے کے لیے تدبیر کرتے تھے۔ آذربائیجان کی فتح کے لیے حضرت حذیفہ چلے گئے، بخاری میں حدیث پاک ہے، آپ نے جہاں پر خیمے کے اندر سکون فرمایا، صبح کا وقت تھا، آپ فجر پڑھ کر بیٹھے اور تسبیحات پڑھ رہے تھے کہ باہر سے شور و غل ہوا، مباحثے کی آواز آئی اور آواز بڑی قریب تھا کہ وہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کرتی اور تلواریں نکل آتی۔ آپ اپنے خیمے سے باہر آئے اور آ کر پوچھا کیا ہوا، یہ کس وجہ سے آپس میں نزاع ہو رہا ہے؟ عرض کی حضرت میں نے آیت پڑھی، اس نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، میں نے ابو ابی بن کعب سے ایسے سنا ہے، جبکہ حضرت میں نے تو عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح سنا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں درست ہوں، یہ کہہ رہا ہے یہ درست ہے، اب آیت ایک ہے، درست کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا جھگڑا ہو گیا اور ہماری بات بڑھ گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب آیت سنی اور دونوں کا موقف سنا تو آپ نے غور کیا کہ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک قرات کے مطابق ابی بن کعب نے جو روایت کی وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اختلاف صرف لغت کا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو سمجھایا اور معاملہ رفع کر دیا، لیکن خیمے میں جا کر آپ دیر تک سوچتے رہے، غور کرتے رہے کہ یہ لوگ اہل عرب ہیں، زبان و بیان پر قدرت رکھتے ہیں، اگر انہیں التباس لگا اور بات اتنی بڑھ گئی، کل یہی قرآن جب عجمیوں میں جائے گا تو کیسا فتنہ اور شر پیدا ہوگا، اللہ کی پناہ گردنیں کٹ جائیں گی۔ اب آپ نے ایک فتنے کو بھانپا، وہاں سے اٹھے، جنگ کے فوراً بعد مدینہ طیبہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین کی خدمت میں پہنچ گئے، سارا واقعہ سنایا اور کہا خدا کا واسطہ امیر المومنین، آنے والی امت کو جھگڑے اور سر گرنے سے بچاتے ہوئے آپ ملت ساری کو قرآن کی ایک لغت پہ جمع کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے صحابہ اکرام کے مشورے سے لغت قریش پر جمع کیا۔ اب اس حدیث میں غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ صحابی رسول نے آنے والے شر اور فتنے کو پہلے محسوس کیا اور پھر اس کے ازالے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عالم دین، ایک مبلغ، ایک مسلک رضا کا پیروکار جب فیلڈ میں نکل کر کام کرے تو نہ صرف وہ اپنے دین کی ترویج پر زور دے، بلکہ شر اور فتنے جو پیدا ہو چکے، جو ہونے والے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے بھی تدبیر کے ساتھ متعلقہ فورم سے رجوع کرتے ہوئے ازالے پر کام کرے۔ گرامی قدر احباب، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے اس پر دیوان حماسہ کے دو شعر یاد آ رہے ہیں۔ ایک بچہ جس کے خاندان والے متمول اور اغنیاء تھے، انہوں نے اس بچے کو بڑے عیش و عشرت میں پالا،
ناز و نعم میں پروان چڑھایا، اس کو کھانے پینے کی ہر سہولت دی، اور وہ بھرپور پر آسائش زندگی میں بڑھتا ہوا جوان ہو رہا ہے، لیکن خاندان والوں نے اسے حرب و ضرب کا کوئی فن نہیں سکھایا، دشمن سے لڑنے کی کوئی ایبیلٹی اس کے اندر پیدا کرنے کی سعی نہیں کی۔ وہ بچہ جوان ہو گیا، بڑے بابے مر گئے، ایک دن اس کا ایک دشمن سے مقابلہ پیش آ گیا۔ دشمن تھا جنگجو، طاقتور اور جنگی صلاحیتوں کا مالک، وہ لڑنا، وہ فوجوں کو گرانا جانتا تھا۔ اس نے خوب پٹائی لگائی، اس قبیلے کے لوگوں کو برباد کر دیا اور نوجوان کو بھی مار مار کر ادمو کر دیا۔ جناب والا، اب جب نوجوان زخموں سے چور ایک طرف پڑا تھا، اب وہ اپنے بڑوں کو کوسنے لگا اور کوستے ہوئے کہنے لگا، فَهَلَّا أَعَدُّونِي لِمِثْلِ تَفَاقَدُوا اِذَا الْخَصْمُ أَبْزَى مَائِلُ الرَّاسِ أَنْكَبُوا۔ وہ کہنے لگا، او میرے خاندان دے بابیو وڈیو، تسی سارے ایک دوسرے کو گم پائیں، آپ سب ایک دوسرے کے لیے گم ہو جائیں۔ آپ نے کس قدر کوتاہی اور سستی اور غفلت سے کام لیا۔ مجھے کھلایا پلایا تو خوب، لیکن مجھے یہ بتانا بھول گئے کہ متکبر، رعونت والا، ٹیڑھی گردن والا دشمن سامنے آ جائے تو اسے لڑا کیسے جاتا ہے۔ تم مجھے یہ بتانا بھول گئے، وَأَلَّا أَعَدُّونِي لِمِثْلِ تَفَاقَدُوا فِي الْأَرْضِ مَثْبُوتٌ شُجَاعٌ وَعَقْرَبٌ۔ تم مجھے یہ بتانا بھول گئے کہ زمین میں زہریلے سانپ اور بچھو بھی ہیں، اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، مجھے یہ سکھایا ہی نہیں۔ تم سب ایک دوسرے کے لیے گم ہو جاؤ، کاش کہ مجھے سکھاتے۔ میں یہ شعر اس لیے سنا رہا ہوں، آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دیتے ہوئے، انہیں علم دین پڑھاتے ہوئے، سوسائٹی کو اور دنیا کے منظر نامے کو سامنے رکھ کر تربیت کرنی ہوگی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ علماء، یہ بچے ہمیں کوستے ہوئے درمیان حماسہ کے یہی شعر پڑھا کریں۔ اور آخر میں بہت اہم بات یہ ہے، ایک عالم، ایک مبلغ، ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے، وہاں اپنے مخاطبین، وہاں کے افراد کا مزاج، ان کی نفسیات، ان کا ذہنی لیول، ان کا اسلوب، یہ جاننا اس کے لیے ایک واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ ایک ہے۔ قریش سامنے کھڑے ہیں جو بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، اب حضور ان کے نفسیات کے مطابق اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کو مان لے تو کیا ملے گا؟ تو سرکار نے ان کی نفسیات کے مطابق فرمایا، کیونکہ وہ چودھری اور سردار تھے، وہ دلائل کی زبان نہیں سمجھیں گے، تو حضور نے ان کے ذہن کے مطابق فرمایا کہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، اور دوسری مذہبوں کی رعایا بھی تمہاری پیروکاری کرے گی۔ کلمے کے کتنے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ حضور نے ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان سارے فوائد میں ان کے سامنے وہ فائدہ رکھا جو ان کے مزاج کے، جو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ آج جو لڑائیاں، آج جو آپس کی رنجشیں اور عالمی سطح پر ہم مار کھا رہے ہیں، علمی میدان کے اندر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم اپنے مخاطب سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق بات نہیں کرتے۔ وہ مجھے بات یاد آ رہی، صاحبزادہ صاحب ایک پرانے مولانا صاحب تھے، 8-10 سال 15 سال مدرسے میں پڑھتے رہے، فارغ ہوئے، جلسہ دستار کے بعد گھر جا رہے تھے تو راستے میں ایک گول گپوں والی ریڑھی تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، گول گپے۔
ان کا جی چاہا کہ میں بھی چکھوں یہ کیسا ہوتا ہے. وہ گول گپے والے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ ارے میاں بتاؤ یہ عددن بیچتے ہو کہ وزنن؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گن کر دیتے ہو یا تول کر دیتے ہو. اب وہ سادہ آدمی تھا ریڑھی والا, بلا جانے کہ عددن وزنن کیا ہے. کہا میاں یہ عددن بیچتے ہو کہ وزنن؟ وہ پہلے تو حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا, سوچ سوچ کے کہنے لگا صوفی جی میں تو صرف گول گپے بیچنا. حضرات گرامی, بڑا ضروری ہے, ہم مسجد کے امام ہیں یا ہم پبلک میں خطاب کرنا چاہتے ہیں یا ہم چھوٹے سے لے کر بڑے فورم تک جہاں کہیں کلام کرتے ہیں, آپ کو اللہ نے بڑے علم سے نوازا ہے, لیکن اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کو پہلے انالیسز کر لیں, اس کے مطابق اس سے بات کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم, باتیں بہت سی تھیں جو کی جا سکتی تھی, میں کلام کو یہیں روکتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے ان علماء کرام سے ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے اور اس ادارے کے رونق میں اور اس گلستان کی آبادی میں مزید برکات عطا فرمائے. وآخر الدعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, یہ تھے قبلہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب زیدہ مجدہ, جو کہ بڑے ہی خوبصورت ترین انداز میں ہم سب کی ذمہ داریوں سے آگہی دے رہے تھے. دوران خطاب ذیشان تشریف لائے قبلہ مفتی عبدالشکور صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ, استاذ العلماء, استاذی مکرم, استاذ الاساتذہ استاذی محمد کریم بخش کریمی صاحب زیدہ مجدہ, اور دوران خطاب تشریف لائے حضور پیر عارف اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تمام ان معزز مہمانان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور دوران خطاب ہی تشریف لائے ناظم اعلیٰ, ناظم الامور, وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ پاکستان, آنی مفتی محمد وزیر القادری صاحب زیدہ شرف و حضور والا کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. عظیم مذہبی اسکالر, عظیم خطیب حضرت علامہ و مولانا محمد ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ تشریف لائے, دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. محترمی مولانا محمد گلزار رمضان صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیض رضا, فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا
زار پھرتے ہیں تیرے دن بغار پھرتے ہیں تیرے دن بغار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی کام خدمت پہ لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے مولانا محمد گلزار رمضان صاحب جو کہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔
اسی دوران ہمارے عظیم مہمان تشریف لائے کہ اگر تھوڑا ماضی میں جھانکوں تو اس ریاض عقیدت سے جب آب محبت پیا تو زمانے میں فیض احمد اویسی کے نام سے جانے گئے، اور جب اسی فیض میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا فیضان نصیب ہوا تو پھر محمد ریاض احمد اویسی ٹھہرے۔ تو میں حضرت کے بزرگوں کی جو خدمات ہیں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور حضرت کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک خطیب ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے، اور اگر گھر کا ہر فرد خطیب ہی نہیں خطیب گھر ہو تو پھر اس گھر کی کیا بات ہے۔ تو میں نے تو اس گھر کے جس فرد کو بھی دیکھا تو ہر فرد ہی شہنشاہ خطابت معلوم ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کر بات بدل لی جاتی ہے، اور اس کو بھی کچھ لوگ ہنر یا گر سمجھتے ہیں۔ ذرا سنیے اور کوشش فرمائیں کہ موبائل اگر بند نہ ہو سکیں تو سائلنٹ پہ ضرور رہیں، اور اب تک جتنے آپ محبت سے اور ادب سے تشریف فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارا یہاں حاضر ہونا اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اسی دوران حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد گل رضا صاحب چمن رضا میں تشریف لائے۔ حضور والا کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کر بات بدل لی جاتی ہے، اور اس کو بعض لوگ اپنا ہنر سمجھتے ہیں۔ جن کی بات کو دیکھ کر صرف بندے بدلے نہیں ہیں، بندے بندے بن گئے ہیں، وہ گھرانہ حافظ آباد کے اندر سادات کا گھرانہ ہے۔ اور حسن خطابت یہ ایک ہنر ہے، لیکن خطاب حسین کا ہونا جی اس مالک کریم کی عنایت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پاک گھرانے کو نوازا ہے کہ یہ افراد دیکھ کر بات بدلتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کو سمجھ کر بات بتانی جانتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر مقرر شعلہ بیان واعظ خوش الہاں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سیدی محمد حیدر شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے وعظ حسنہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر سید برہان حیدر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔